پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لے لیا، اس نے اس پہ کام رکوا دیا۔ اسی وقت کہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے 2015 میں یہ ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ یہی کیس اسی موقع پر 2016 میں جسٹس اطہر من اللہ کی کورٹ میں چلا گیا۔ اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی کام رکوایا، حکومت نے بھی نوٹس لیا، اور اسی موقع پر دوبارہ یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سی ڈی اے بورڈ اس بات کا مزاج ہے کہ وہ اس کو سن کر اس کا فیصلہ کر دے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کو پھر ایک دفعہ سی ڈی اے نے 2016 میں بورڈ میٹنگ کی، جولائی 2016 میں لیز کینسل کی اور پورے کا پورا پروجیکٹ ٹیک اوور کر لیا۔ تو یہ پروجیکٹ نہ پہلی دفعہ اس کی لیز منسوخ ہوئی ہے، نہ پہلی دفعہ کورٹ میں گیا ہے، نہ پہلا وزارت داخلہ یا سی ڈی اے یا وزیر داخلہ نے اس کا پوزیشن لیا ہے۔ یہ پہلے سے یہ معاملہ، میں 2016 کی بات کر رہا ہوں کہ سی ڈی اے نے کنٹرول لے لیا، لیز ایگریمنٹ اس کا کینسل کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا۔ اس وقت تک کسی بھی تھرڈ پارٹی کی نہ اس میں رہائش تھی، نہ اس میں کوئی رہ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ کورٹ میں چلا گیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے 2017 میں فیصلہ کیا، اور اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں پاکستان کے مشہور و معروف اس وقت بھی کئی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں، کئی ہائی کورٹس کے جج ہیں، کئی بڑے نامور وکیل ہیں، بڑے پائے کے، وہ 1 درجن سے زائد وکلا اس کیس میں اس کمپنی کے بہاف پہ یا تھرڈ پارٹی پر پیش ہوتے رہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے 2017 میں پھر ایک دفعہ فیصلہ کیا کہ سی ڈی اے کے جو موقف تھا اس کی تائید کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو چیلنج کر دیا ڈویژنل بینچ میں۔ 2018 میں ڈویژنل بینچ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ایک فیصلہ کیا۔ نہ صرف انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سی ڈی اے کو یہ اختیار ہے کہ اس کا بورڈ اس لیز کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر سکتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تھرڈ پارٹیز ہیں جنہوں نے یہاں پر کسی وجہ سے کوئی چیزیں خرید لی ہیں، ان کے لیے ایک ہی پرنسپل وہ ہوگا جسے کہتے ہیں سنک اینڈ سیل، کہ جو فیصلہ بی این پی خریدنے والی کمپنی سے ہوگا وہی مقدر ان کی تھرڈ پارٹی کا ہوگا۔ انہوں نے یہ اصول طے کر دیا۔ اس کے بعد پھر بات آگے ایک اور عروج پر پہنچی، وہ داستان جو ہر گھر کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کے غریب سے لے کے اس پاکستان کے بڑے ترین پروجیکٹ سے جو لوگ اپنی انصاف کی منصب پر بیٹھ کے کھیلتے رہا، جو ثاقب نثار، اس کی کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ ثاقب نثار نے چیف جسٹس خود جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس فیصل عرب کا ایک بینچ بن گیا۔ اسی بینچ میں وہاں پر استدعا کی گئی کہ جناب والا اعجاز الاحسن صاحب تو خود وکیل رہے ہیں اس کمپنی کے جس نے لیز کی ہے، وہ اس کے آپ یہ کیس نہ سنیں۔ نہ صرف غم و غصے کا اظہار کیا بلکہ اس کو ایک سائڈ پر رکھ کر وہ فیصلہ سنا دیا گیا 2019 میں، ایک ایسا متنازع فیصلہ کہ جو آج کے دن تک متنازع ہے، اور لوگوں نے اس پہ بہت کچھ لکھا، جس پہ خود کہ جسٹس صاحب انہی وجوہات کی بنا پر انہیں استعفیٰ دے کے گھر جانا پڑ گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کمپنی 17.5 ارب روپیہ 8 اقساط میں یہ دے گی،
اگر نہ دے تو سی ڈی اے اس کی لیز کینسل کر دے. اور میں آپ سے بتا دوں کہ اسی وقت ایف آئی اے کی جو تحقیقات تھی انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ پراپرٹی اس وقت اس 17.5 ارب سے کئی گنا زیادہ تھی. لیکن جب منصب پر وہ لوگ بیٹھے ہوں کہ جنہوں نے فلیٹ لیے ہوں, جنہوں نے حصہ لیا ہو, جو وکیل رہے ہوں, جنہوں نے, تو پھر جو انصاف کا معیار اس وقت آپ کو پتہ تھا, اسی انصاف کے معیار پر انہوں نے تولا. ایک طرف قانون تھا اور دوسری طرف وہ لالچ تھا, مگر اس کمپنی کے مالک کے پاس تو تھا ہی یہ کہ وہ کسی کو کچھ حصہ دو اور کچھ خود لو. اس پر وہ انصاف بھی بک گیا اور 17.5 ارب روپے میں فیصلہ ہو گیا. بات اس پہ ختم نہیں ہوئی. یعنی ہوتا تو یہ کہ 17.5 ارب جو کہ کئی گنا کم تھا وہ 1 منٹ میں دے دیا جاتا, مگر نہیں دیا. پھر ایک دفعہ سی ڈی اے نے نوٹس کیا. سی ڈی اے نے نوٹس کرنے کے بعد جب بہت زیادہ زور لگایا تو ایک قسط ادا کی, اور اس کے بعد 2023 میں دوبارہ ایک دفعہ سی ڈی اے نے لیز ٹرمینیٹ کر کے اس کا پوزیشن لے لیا. میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو بار بار رات سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ لے لیا, قبضہ کیا جا رہا ہے, رات کے اندھیرے میں قبضہ لیا نہیں جا رہا, قبضہ پہلے سے موجود ہے. اور وہ کئی سالوں سے سی ڈی اے کا پوزیشن مارچ 2023 سے اس بلڈنگ کا سی ڈی اے کے پاس ہے. اس کے بعد یہ بلڈنگ پوزیشن میں رہی. پھر دوبارہ ایک دفعہ اسی موصوف نے, کیونکہ یہ کوٹ عدالتیں تاریخ کھیلنا جانتے تھے, ان کی پاسٹ ایکسپیرینس یہ تھا کہ یہ وکیل انصاف دینے والا بھی خریدا تھا, وکیل بھی, افسر بھی, لیکن ہر ٹائم پر حالات ایک جیسے نہیں رہتے. جب ریاست فیصلہ کر لے کہ غریب ہو یا امیر, رٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی, کسی کا ناجائز قبضہ کچی آبادی پر ہو یا کسی اس طرح کی محلے وقوع کی بلڈنگ پر, وہ نہیں رہے گا تو پھر ریاست ہی جیتی ہے. اس کے بعد اس کو دوبارہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. یہ چوتھی دفعہ ہے, چوتھی دفعہ. کل ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اور 4 فیصلے, یہ چوتھا فیصلہ ہے جو ان کے خلاف آیا ہے. ان چاروں دفعہ میں یہ فیصلوں پر سی ڈی اے پہلے بھی عمل درآمد کرتی رہی, ابھی بھی سی ڈی اے اسی پر عمل درآمد کر رہی ہے. کل وہاں جانے کا مقصد بالکل سادہ تھا کہ وہ بلڈنگ جو کئی ایکڑ پر 13 ایکڑ سے زائد رقبے پہ محیط ہے, کم از کم 200 سے 250 ارب کی وہ پراپرٹی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں 2 کنال کا پلاٹ جس پہ اپارٹمنٹ بنتے ہیں جو ریڈ زون سے کئی کلومیٹر دور ہیں, وہ 4-4 5-5 ارب کے ہیں. یہ تو 13.5 ایکڑ ہے. کیا حکومت یا اداروں کا فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اس بات کو بتانے جاتے کہ اس کا قبضہ ہمارے پاس ہے اور ایک اور فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا ہے؟ صرف اس بات کی نشاندہی کرنا ان کا حق نہیں بنتا. اس کے بعد یہ اسلام آباد کے دل میں واقع ہے. اگر یہ متنازع نہ ہو, اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو, اگر لوگ یہ نہ جانیں, یہ میں آپ کو کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں. یہ 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو, یہ ان پر نوٹس چسپاں ہیں, یہ آپ کو بھی دے دیے جائیں گے. یہ سی ڈی اے کا وہ نوٹس ہے جو کہ اخبار اشتہار بھی دیا گیا 2023 میں, جو کہ ہر اس بلڈنگ کے ہر شیشے پہ, کاؤنٹر پہ اس کے رہنے والوں کو نوٹس دیے جا چکے ہیں. سب کو پتہ ہے, پتہ ہے تو اسی لیے تو یہ بلڈنگ خالی ہے. 253 اپارٹمنٹس غیر قانونی طور پہ جو بنائے گئے, اس میں سے 184 بالکل خالی ہیں. 69 ایسے اپارٹمنٹس ہیں جو
فلی یا پارشلی آکوپائڈ تھے، کسی کی پرائیویسی کو ہرٹ نہیں کیا گیا. یہ نوٹس ان لوگوں کے پاس 2023 سے ہیں، سب کے علم میں ہے. اسی لیے یہ بلڈنگ 2/3 سے زیادہ خالی ہے، نہ کوئی لیتا ہے نہ کوئی بیچتا ہے. اگر کسی نے خریدا یا بیچا یا کرائے پہ لیا تو یہ تو اس کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد یہ جو کہانی آپ کو میں نے بتائی ہے، یہ جو کمپنی ہے، یہ کہ صرف سی ڈی اے کے ساتھ تو اس کا ڈسپیوٹ نہیں ہے. اس بی این پی کی کمپنی کا ڈسپیوٹ، اس بلڈنگ کو بنایا چائنا اسٹیٹ نے، وہ بھی عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف، ان سے بھی ڈسپیوٹ. اس کی مارکیٹنگ کی ایک اور بین الاقوامی کمپنی نے، کالیئرز، اس سے بھی ڈسپیوٹ. اپنے پارٹنر سے بھی ڈسپیوٹ جو کہ عدالتوں کچہریوں کا زینت بنتے. نیب سے میں کیس، ایف آئی اے میں کیس، بینک کا ڈیفالٹ، سی ڈی اے سے ڈسپیوٹ. تو یہ متنازع کس نے کی؟ اس کے مالک نے. یہ کس کا مذاق اڑایا گیا؟ پاکستان کے قانون کا. کیونکہ کوئی کچی وادی والا غریب ہو تو وہ تو کئی بغیر نوٹس کے بھی چند منٹ میں اٹھا دیا جائے، اور جس کو نوٹس پر نوٹس، جس کے اگینسٹ عدالتوں کے فیصلوں پر فیصلے اور متعدد فیصلے، کسی چھوٹی عدالت کے نہیں بڑی عدالتوں کے، وہ وہاں بیٹھے قانون کا مذاق اڑاتا رہے. یہ بلڈنگ اس لیے بنائی گئی تھی، اس کو اس لیے نیلام کیا گیا کہ اسلام آباد میں ضرورت ہے. آپ نے حالیہ دیکھا اسلام آباد ٹاکس کے لیے آدھا اسلام آباد بند کرنا پڑا، کیونکہ سہولت کے لیے ایک ایسی سہولتوں والی بلڈنگ چاہیے تھی. اسی لیے یہ کنونشن سینٹر کے ساتھ ملحقہ یہ بلڈنگ نیلام کی گئی کہ اس میں 5 سٹار ہوٹل اپارٹمنٹس بنیں گے، جو کہ اس طرح کی ایونٹس پر کام آئیں گے. پاکستان کے ملک بھی اس سے محروم رہا، لوگوں سے بھی دھوکہ ہوا، ریاست کے پیسے بھی اس کو متعدد فیصلوں کے بعد نہ ملے. اس کے بعد اس کی جو وائلیشن ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے. پیمنٹ کے ٹرمز کی وائلیشن، ڈیزائن کی وائلیشن، جس پرپز کے لیے لی تھی، پرپز بلڈنگ ہونی چاہیے تھی، اس کی وائلیشن.